بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ رب سے مانگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور جو لوگ ہر ایک سے ہر وقت ہر چیز مانگتے ہیں انہیں ان سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو ہی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کی غیرت کے خلاف ہے۔ اس سے خودداری ختم اور شرم و حیا جاتی رہتی ہے۔ مانگنے والے اکثر بھی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ان کا گھر بھرا ہوتا ہے اور انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے، مگر عادت پڑ گئی ہوتی ہے۔ عزت نفس بیچ کر، ڈانٹ پھٹکار سن کر بس مانگے جائیں گے، ہاتھ پھیلاتے جائیں گے، آزاری کرتے جائیں گے۔ جسم توانا ہوگا، ہاتھ پاؤں سلامت ہوں گے، مگر بھیک مانگنا نہ چھوڑیں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر دو افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صدقات تقسیم فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر دونوں پر ڈالی، دیکھا کہ تندرست، توانا اور کمانے کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو اس میں سے تم دونوں کو بھی دے سکتا ہوں، لیکن سن لو کہ اس مال میں کسی مالدار اور کمانے کے لائق تندرست و توانا کا کوئی حصہ نہیں۔ ابو داؤد۔ مانگنا ایسے شخص ہی کے لیے جائز ہے جو کنگال و فقیر ہو یا سخت پریشان حال مقروض ہو۔ جو لوگ ان حالات کے بغیر مانگتے ہیں، ان کے منہ پر روز قیامت گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، سارا چہرہ زخموں سے بھرا ہوگا۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے کبھی کوئی سوال نہیں کرے گا؟ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ ابو داؤد۔ اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے۔ اسلام ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ محنت مزدوری کر کے کمانے کھانے پر زور دیتا ہے۔ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی اجازت صرف مجبوری کی صورت میں ہے۔ اسلام میں پیشہ ورانہ بھیک مانگنے اور اس سے اپنا خاندانی حق سمجھنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، صرف ایک بچھونا ہے جسے آدھا نیچے بچھاتا ہوں اور آدھا اوپر اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ جب دونوں چیزیں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ چیزیں کون خریدتا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 درہم قیمت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں اس کو دے دیں اور 2 درہم انصاری کو دے کر کہا، 1 درہم کا سودا خرید کر گھر دے دو اور 1 درہم کا رسا اور کلہاڑی خرید کر جنگل سے لکڑیاں لاؤ اور شہر میں فروخت کرو۔ 15 دن کے بعد وہ انصاری پھر حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے اور وہ بہت خوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت اچھی ہے یا قیامت کے دن چہرے پر گدائی کا داغ لے کر آتے تو اچھا ہوتا۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جس دین نے بھیک مانگنے سے سب سے زیادہ منع کیا ہو، محنت سے کمانے کھانے اور کوشش جدوجہد سے روزی حاصل کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہو، اسی دین کے نام لیواؤں میں بھکاریوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ ہر چوراہے، گلی کوچے، مسجد کے سامنے بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ دکھائی دے تو یہ کس قدر افسوسناک اور شرم کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں صرف اپنے در کا سوالی بنائے رکھے، اس لیے کہ در در کے سوالے کبھی خوشحال نہیں ہوتے۔